نشان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سماعت فرمانے والے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو اور بہت سی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، مگر سال بھر کے اندر دو خوشیاں بڑی جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسری کو عید الاضحیٰ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عید کا مطلب، عید کا لفظ یہ عود سے نکلا ہے، اور عود کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ اور اضحیٰ یہ اضحیہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، یعنی ایسی عید کہ جس عید پہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما الاضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کا صلہ اگر ہم یہ اس دین محمدیہ کے اندر دیکھیں تو بخوبی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے فرزند کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور قیامت تک یہ خانہ کعبہ کی نشانی باقی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے معصوم بچے کو ایک اجاڑ بیابان کے اندر چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ اور اس کی والدہ وہاں موجود ہے۔ بچے کی ایڑیوں کی برکت سے وہاں سے آب زمزم نکلا، اور قیامت تک یہ آب زمزم کی نشانی موجود ہے، باعث برکت ہے۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ نے سلام اللہ علیہا، انہوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے، جس کے نتیجے میں صفا اور مروہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہاں ایک دمبا آ گیا۔ وہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ قربانی ایک بندہ دیتا ہے، لیکن اس کی قربانی سے فائدہ کئی لوگ اٹھاتے ہیں، متعدد لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے ایک شخص ہے، دو ہے، پانچ ہے، 10 ہے، لیکن ان 10 کی اس بنیاد رکھنے سے اس مسجد سے سینکڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ حضرات میں سے کوئی ایک ایسا مبارک شخص ہے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، وہ ایک شخص قربانی دیتا ہے،
گھر بار کو چھوڑ کر مدرسے میں چلا گیا، والدین نے اپنے سینے سے اس کو اتار کر مدرسے میں چھوڑ دیا، اس نے گھر کے کھانے کو چھوڑا اور مدرسے کے کھانے کو ترجیح دی، گھر کے آرام کو چھوڑا مدرسے کے آرام کو ترجیح دی، اس نے سفر کے اندر رہ کر دین حاصل کیا۔ اب وہی ایک شخص مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بیسیوں اور سینکڑوں لوگ کھڑا ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قربانی ایک شخص دیتا ہے، فائدہ کئیوں کو ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اس قربانی کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر جاری فرمایا، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، تو اس جانور کی جتنے باغ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اتنے باغوں کی بقدر اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی وہ بھیڑ ہے، بھیڑ کے بال زیادہ ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی وہی حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی، جو بھی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرے گا اس کے لیے یہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی۔ میں مختصر وقت میں عرض کروں گا اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اہلیہ بانجھ ہو گئی ہے اور میرے کنواں کمزور ہو گئے۔ یہ بات تو ہر ایک کو تسلیم ہے، مسلم ہے کہ جب بھی کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوجوان سہارا اس کو مل جائے کہ وہ زندگی کے بقیہ ایام کو پورا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، بڑی تنہائی کے اندر بڑے دکھ کا اظہار کیا، اللہ جی میں اکیلا ہوں، پہلے بھی تھا لیکن پہلے میں جوان تھا، میرے کنواں کام کرتے تھے، لیکن اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ روایات مختلف ہیں، ایک میں 90، ایک میں 96، ایک میں 100 سال سے زائد کی عمر آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، لیکن یقین بندے کا اسباب پہ نہ ہو۔ میرا یہ اختیار ہوتا ہے کہ میری جیب کے اندر پیسے موجود ہوں، میرے پاس کھانا موجود ہو، میں کھا کے زندہ رہوں گا، میرے پاس گاڑی موجود ہو تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گا، یہ اسباب تو ہے۔ میری اہلیہ ہو، اولاد ہوگی، اس اہلیہ کا شوہر ہو، اولاد ہوگی، یہ اسباب تو ہے، لیکن اسباب پہ نظر کرنا اس نیت سے کہ ان اسباب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پیغمبر ہے، اللہ کی سب سے زیادہ رحمتیں ان پہ آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، اللہ کی سب سے زیادہ رحمتیں وہاں آتی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کی برکت سے ان کی اہلیہ پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، لیکن یقین اس بات کا پیدا ہوتا ہے اتنے اسباب کے باوجود اللہ رب العزت جب کسی کام کو نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ رب العزت جب بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دینا چاہے تو اللہ رب العزت اس پہ بھی قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھی انداز میں اللہ سے مانگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب کبھی دکھ زیادہ ہو جائے، پریشانی زیادہ ہو جائے تو تنہائی کے اندر جا کے اللہ رب العزت کو خوب یکسوئی کے ساتھ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میرے پیغمبر اس کو پیغام دے دو، انی قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ میرا بندہ مجھے پکارے گا، مجھے جب بھی پکارا جاتا ہے میں اس کی پکار کا اجیب جواب دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ پھر بھی یکسوئی کے اندر جائیں گے، جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بندے کا مضبوط ہوتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی دعا کے اندر اثر ہوگا۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ توجہ ادھر رکھیں، میں کچھ باتیں دل کی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی ربی ھب لی من الصالحین، اللہ جی مجھے نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر نقش کرنی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگا کرے۔ جب بھی اپنے سے کسی بڑے سے سوال کیا جاتا ہے اس کی شان کے مطابق سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ جی بیٹا بھی عطا فرما دیجیے، نیک بیٹا عطا فرما دیجیے۔ جب اللہ رب العزت سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا پھر اللہ رب العزت نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بچپن کے اندر بھی اتنا سلجھا ہوا ہے، بچپن کے اندر بھی اپنے والد کے بارے میں اپنے والد کے حکم پر اللہ کے حکم پر قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے فرما بردار فرزند ہیں، مختلف آزمائش کے اندر مختلف قربانیوں کے اندر اپنے والد کے ساتھ شریک ہیں، شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن سے لڑکپن کی عمر میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی امیدیں وابستہ ہوئیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خواب کے اندر اس بات کا پیغام آیا میرے حبیب میرے خلیل اس کو میرے رستے کے اندر قربان کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش آئی، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آزمایا بڑھاپے کی اولاد ہے، یہ دست و بازو بننے والی ہے، میں اپنے خلیل کو آزماؤں گا کہیں اس کے دل کے اندر میری جگہ پہ اس کے بیٹے کی محبت تو نہیں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اسی بات کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے اس بات کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے ایسا بیٹا عطا فرمایا، یہ بات نہیں فرمائی کہ ابا جان اس کے اندر کوئی تعویل ہو سکتی ہے، باپ نے بھی کوئی تعویل نہیں کی، یہ خواب ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب رائے لی تو انہوں نے فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جان اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا فرما دے، انقریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دل کے اندر اس بات کا پختہ تصور کر کے دیکھیں نا، ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے، ایک جانور کو ذبح کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک بیٹا بڑی جرأت کے ساتھ اپنے باپ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں معاونت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے یہ حالات دیکھے تو دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ جی ایسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ ایک دن اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو تیار کرو، میں اس کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، تیار کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے گئے۔
چلتے چلتے جب وادی مینا کے اندر پہنچے، رستے کے اندر ایک شخص موجود ہے، وہ آگے ہو کے کہتا ہے ابراہیم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا ایک خواب کی بنیاد پہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو گے، یہ خواب کی بنیاد ہے کون سا؟ واضح طور پہ تم پر وحی آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کو اس بات کا علم اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوڑ جا تو شیطان ہے، یہاں سے نکل جا۔ 7 کنکریاں اس کو ماری۔ تفسیری روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک مرتبہ اس کو مار کے بھگا دیا، دوسری مرتبہ پھر وہ آ گیا، پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہنے لگا تم بھی اپنے باپ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہو، ایک خواب بنیاد ہے کون سا؟ اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم آیا ہے تم بھی اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملا کے جا رہے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بھی دفعہ دور کرنے کے لیے کنکریاں 7 ماری۔ روایات میں آتا ہے جب وہاں سے چلے پھر آگے جا کے وہی شخص آیا، اس نے پھر بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر کنکریاں ماری۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کی برکت سے آج جمرات کے اندر وہاں بھی 3 جگہ پہ شیطان موجود ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس مبارک سنت کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے جا رہے وادی مینا کے اندر پہنچ گئے۔ دیکھو اس وقت کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے۔ میرے مسلمان دوستو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لو، جب سے کائنات بنی ہے 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے، اللہ رب العزت سے آوازاری کی یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اس وقت آسمان کے فرشتے روئے۔ دوسری مرتبہ جب میرے آقا علیہ السلام طائف کی وادی کے اندر گئے، وہاں جا کر وہاں کے کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام وہاں لوگوں کو بازاروں کے اندر جا جا کے دعوت دے رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے بدسلوکی کی۔ نبی علیہ السلام پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں بندہ چلا جائے، جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دین کو سمجھ عطا فرما دیجئے، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام بازاروں کے اندر دعوت دیتے جا رہے ہیں، لوگ تانا بھی دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی گالی دے دے ہم برداشت نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے برداشت فرمائی۔ نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے والے صحابہ جو موجود ہیں ان کو سزائیں دی گئی، کس وجہ سے؟ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیوں پکڑ دیا، ان کے راستے کو کیوں اختیار کر لیا، ان کا کلمہ کیوں پڑھا۔ صحابہ اکرام کو بھی ماں اور بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہر وہ بات کی جا رہی ہے جس سے صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کو بھی تکلیف دی گئی، سرے عام بازار کے اندر 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، رخصتی نہیں ہوئی، 2 بیٹیاں نکاح میں موجود ہیں، سرے عام بازار کے اندر طلاق دی گئی۔ بندے کے دل پہ کیا گزرتا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب وہاں سے واپس آنے لگے انہوں نے اوباش لڑکوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارنے شروع کر دیے،
میرے مسلمان دوستو اس بات کا تصور اپنے ذہن کے اندر کریں، اپنی ذات کے لیے ہم بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ اس پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں، قربانی دیکھیں، ہمارے لیے قربانی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس دوڑ رہے ہیں، متبنہ بیٹے، منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ساتھ چلتے آ رہے، جدھر سے پتھر آتا ادھر سے آگے ہو جاتے۔ صحابہ کی بھی عجیب شان ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ، الا ان حزب اللہ، میرے پیغمبر کے صحابہ یہ اللہ کا لشکر ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیجئے، اللہ کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب امتحان لیا ان کے دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت بھی ان کے لیے ہے، اجر عظیم بھی ان کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتھر لگے، روایات بہت مشہور ہیں، خون مبارک نکلنا شروع ہو گیا، سارا جسم اور کپڑے خون سے لت پت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتے بھاگتے ایک باغ کے اندر آ کر پناہ لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تکلیف کا موقع تھا، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے، اللہ جی آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ کیسے معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت دل اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا انی اشکو الیکا، اللہ جی میرا آپ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اللہ جی آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مار مار کے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی اگر آپ اس بات کی اجازت دے تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں، یہ تہس نہس ہو جائے گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ان پہ عذاب نہیں آنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود ہو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، محمد بن قاسم جن کا ہم نے نام سنا ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ سندھ تک فتح کرتے ہوئے آئے، یہ وہاں طائف کے رہنے والے تھے۔ دیکھیے طائف کی نسلوں میں سے کیسے اسلام جو ہے ابھرا اور اسلام پھیلا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے گئے اور وادی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیا، گردن کے بعد لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابا جان آپ ایسے کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے تو شفقت پدری کی وجہ سے، باپ والی شفقت کی وجہ سے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، ہاتھ کانپنے کی وجہ سے کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے کی سمجھداری تو دیکھیں، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا ابا جان چھری کو تیز کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختی بہت ہوتی ہے، کہیں مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو اور میں تڑپوں، اور تڑپنے کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کے اندر، حکم کو پورا کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے، تو اس لیے آپ چھری کو بھی تیز کر لیں اور میری ٹانگیں بھی باندھ لیجئے۔ یہ بڑے دل والی باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑے جگر والی باتیں ہوتی ہیں، یہ جہاں میں کروں
آپ حضرات سن لیں، یہ سننا اور سنانا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا اور کر کے دکھانا، جو انہوں نے کر کے دکھایا، اللہ کے حکم کو اس انداز میں پورا کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے، بڑے جگر کی بات ہوتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ نماز کی اہمیت دل میں کب آئے گی؟ حج کی اہمیت دل میں کب آئے گی؟ معاشرت کی اہمیت دل میں کب آئے گی؟ جب اللہ رب العزت حکم دینے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچانے والے ہیں، جب ان دونوں کی اہمیت دل کے اندر ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی اہمیت موجود تھی، اللہ کی قدر موجود تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانی سے اللہ کے راستے میں یہ قربانی دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اس طرح لٹا دیا، لٹا کر چہرے کو نیچے کر دیا اور چھری کو نیچے سے گزارنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا اس چھری کو، جس طرح اللہ کا حکم ہوا اس نمرود کی آگ کو کہ تو نے میرے خلیل کو جلانا نہیں ہے، اسی طرح اس چھری کو حکم ہوا تو نے میرے ذبیح کو تو نے کاٹنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن چل نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لے کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا اور پھر اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، اگر بیٹے کی قربانی ہو جاتی اور پھر اس بات کا حکم ہو جاتا تو آج ہم دنیا میں موجود نہ ہوتے، شاید ہماری بھی قربانیاں ہوتی، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، اپنے خلیل کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ بجائے اپنے بیٹے کے اس دمبے کو ذبح کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تحقیق میرے خلیل تو نے اس خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی اپنے حکم پورا کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور شعار، یہ اسلام کے شعار اور طریقے بنے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد قیامت تک رہے گی، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بدلے اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا موقع بھی ہمیں عطا فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کو اسی سنت کا حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قربانی کا حکم آ گیا، لہذا قربانی کرو۔ اب یہ کیسا مقدس دن ہے، اس قربانی کرنے کی برکت سے ہر غریب سے غریب بھی اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کے اعتبار سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر گوشت پہنچتا ہے، سارا سال نہ کھا سکا لیکن اس دن وہ کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اور آخری صرف دو باتیں مختصر انداز میں۔ پہلی بات کہ قربانی کے اندر اس بات کی نیت کریں کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ دیکھیں اس میں کوتاہی ہوتی ہے، نیت کرتے نہیں، مسجد میں سے چلے گئے، گھر کے اندر ہم چلے گئے، جا کے ہم نے تکبیر پھیر دی۔ نیت کو اگر پختہ کر لیں گے تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ہی خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی نام نیت اور اخلاص کا ہوتا ہے۔ نیت اور اخلاص ہو تو قربانی ہے، اگر نہیں تو قربانی نہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے جب بھی قربانی کریں۔ قربانی کے وقت نیت دل کے اندر زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل کے اندر اس نیت کو پختہ کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی علیہ السلام نے جو اس سنت پہ مہر لگائی، جو حکم دیا، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس بات کی نیت کر لیں۔ اور آخری بات، ہمارے ہاں دور حاضر کے اندر یہ ایک نئی بات چلی ہے بھائی، جب بھی کہاں مسلمان کہیں کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو نئے سے نئے فتنے اور دنگے فساد شروع ہوتے ہیں۔
اب یہ ایسا مقدس طریقہ ہے جس پہ بھی الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم جانوروں کا خون بہا دیتے ہو، یہ تمہارے اندر یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ تم انسانیت کے خلاف کام کرتے ہو، یہ تم جانوروں کا خون بہا دیتے ہو، کیسے تم عجیب لوگ ہو۔ پھر ہم ان کو اس بات کا کہیں گے، ارے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا رہا، تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا رہا، تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ ارے بوسنیا کے اندر، چیچنا کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر مسلمانوں کا خون بہتا رہا، ارے تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ آج تمہیں انسانیت یاد آئی؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ یورپ کے اندر ایک محل تھا، اس کو گرانے لگے تو انہوں نے گرایا نہیں، وجہ کیا ہے؟ اوپر والے پورشن، اوپر والی منزل پہ گئے، وہاں ایک چڑیوں کا گھونسلہ ہے، انہوں نے کہا جب تک یہ چڑیاں جو ہے اپنے بچوں کو لے کر اڑ نہیں جاتی اس وقت تک ہم اس بلڈنگ کو نہیں گرائیں گے۔ کہتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں، اور میں نے کہا مسلمانوں تم پہ افسوس ہے، تو اتنی بات کر رہا ہے، تمہیں کشمیر کے مسلمان نظر نہیں آتے؟ تمہیں فلسطین کی اپنی مائیں اور بہنیں ان کی عزتیں خراب ہوتی نظر نہیں آتی؟ تم نے اس بات کو انسانیت کا نام دیا۔ جو انسانوں کا خیال نہیں کرتا وہ کبھی بھی تمہارا، جس طرح فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ پوری دنیا کفر ایک ہے، الکفر ملت واحد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کے بارے میں نرمی اختیار مت فرمائے، یہ کبھی بھی یہودی اور نصرانی کبھی بھی تم پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کب ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تب یہ تمہاری بات کو مانیں گے۔ یہ ہماری اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو اس بات پہ دعوت فکر دیتے ہیں، یہ اسلام کا شعار ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ گوشت کھانا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے منہ کے اندر یہ دیکھو، اور خدا کے بندو تمہارے منہ کے اندر یہ نوکدار دانت موجود ہے، کبھی سوچا ہے کیوں ہے؟ یہ سامنے دانت بالکل سیدھے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ ایک نفسیات کی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر گوشت کھانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ چار دانت جو ہے یہ نوکدار دانت ہے، یہ اس لیے تو موجود ہے، اس لیے گوشت کھانا انسانیت کے خلاف نہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کیا، نبی علیہ السلام بھی جانوروں کی قربانیاں کرتے آئے، تو ہم بھی ہر صورت کے اندر اس شعار پہ انشاءاللہ العزیز عمل کرتے رہیں گے۔ ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں، اللہ کا حکم آ جائے دنیا کے حکموں کی کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر انشاءاللہ قیامت تک مسلمان اس پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب کہتے ہیں ذرا اونچی بات سے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کرتے رہیں گے، ہمیں کسی کی بات کا کوئی اعتراض نہیں۔ اور غریبوں کے گھر کے اندر بحمداللہ تعالی ہم گوشت بیچتے ہیں، اور مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کی 3 ڈھیریاں بنا لیں، مستحب عمل ہے، ضروری نہیں، مستحب عمل ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ قربانی فرمائی تو اس وقت غرباء بھی تھے، قربانیاں کم ہوئیں تو 3 ڈھیریاں بنائی، ایک اپنے لیے، ایک قریبی رشتہ داروں کے لیے، ایک جو دوسرے حضرات ہیں محلے دار ہیں یا اور جو فقراء ہیں ان کے لیے ہے۔ اس لیے اگر 3 ڈھیریاں بنا لے، اگر ویسے بھی وہ تقسیم کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ فرمائے کہ جو خصوص بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ان کے گھروں کے اندر گوشت بھیجیں تاکہ وہ بھی عید الاضحیٰ کی خوشی کے اندر شریک ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔